ہوتی۔ میرے بھائیو، ایک حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پر، اور ہمارے نبی پورے دن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، ایک جنت کے راستے کی تبلیغ کر رہے ہیں، جہنم والے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں۔ رات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ مجھے شدت کی بھوک لگی ہے، بھوک نے پریشان کر دیا ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میرے محبوب میں خود بھی بھوکی ہوں اور میں تو انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں گے اور کھانے کا کوئی انتظام کر کے آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کر کھانا کھا لیں گے۔ اما عائشہ نے یہ جواب دیا تو ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ انتظار کرو، میں اللہ کے فضل و کرم سے انتظام کرتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہے، مدینہ المنورہ کا سناٹا، رات کا اندھیرا تھا، سارے مدینے کے بازار بند تھے۔ میں سوچنے لگی میرے محبوب آدھی رات کو کس کے پاس جائیں گے اور کہاں سے کھانے کا انتظام کریں گے۔ میرے محبوب نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر گھر سے نکلے۔ میں نے دیکھا کہ میرے محبوب کہیں پر نہیں گئے ہیں بلکہ مسجد میں گئے، اور مسجد میں جا کر میرے محبوب نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے دعائیں مانگی ہیں۔ دعائیں مانگنے کے بعد پھر گھر پر تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ کھانے کا انتظام ہوا؟ اما عائشہ نے فرمایا، میرے محبوب انتظام کرنے کے لیے تو آپ گئے تھے، میں تو انتظار کر رہی ہوں۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، پھر میرے محبوب پھر گئے، اپنے گھر سے باہر نکلے، پھر مسجد میں گئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے دعائیں مانگی ہے۔ اب 2 کتنی ہو گئی؟ 4 رکعت ہو گئی۔ پھر دعائیں مانگنے کے بعد گھر پر تشریف لائے اور اما عائشہ سے پوچھا، عائشہ کھانے کا کوئی انتظام ہوا؟ اما عائشہ نے فرمایا، میرے محبوب انتظام کرنے کے لیے تو آپ گئے ہیں، میں تو انتظار کر رہی ہوں۔ حدیث پاک میں لکھا، ہمارے نبی پھر تیسری مرتبہ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف گئے اور مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعائیں مانگی۔ اب 2 رکعت نماز پڑھ ہی رہے تھے اور دعائیں مانگی رہے تھے، اسی دوران میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، مدینے کے بڑے مالداروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، مدینے کے بڑے مالدار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت سارا کھانا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچایا اور پردے میں رہ کر اما عائشہ سے فرمایا کہ میرے محبوب کو پتہ نہیں کئی دنوں کی بھوک لگی ہوگی، یہ سارا کھانا میرے محبوب تک پہنچا دینا۔ اب دوسری 2 رکعت نماز پڑھ کے 2 4 اور 2 6 رکعتیں ہو گئی ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور فرمایا، میرے محبوب اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمارے نبی کے لیے جنت کے دسترخوان بچھا دیتے، اللہ چاہتے تو ہمارے نبی کے لیے جنت کا کھانا اسی وقت پہنچا دیتے، لیکن امت کو سبق دیا ہے کہ جب شہنشاہ کائنات کو صرف کھانے کی ضرورت ہے تو نوافل کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو کیا اس امت کو اللہ کے سامنے نہیں جھکنا ہوگا؟ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا۔ حدیث پاک میں لکھا، اما عائشہ فرماتے ہیں، پھر میرے محبوب نے کہا کہ عائشہ انتظار کرو، میں آتا ہوں، اور ہمارے نبی یہ کہہ کر پھر مسجد میں گئے اور 2 رکعت نماز کو ادا کیا۔ 2 4 2 6 اور 2 8 رکعتیں ہو گئی۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعائیں مانگ کر اللہ کے نبی گھر پر تشریف لائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ نے پوچھا، میرے محبوب شروع کی 6 رکعت تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ کھانے کا انتظام نہیں تھا، آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ شروع کی 6 رکعتیں مجھے سمجھ میں آئی، لیکن اخیر کی 2 رکعت سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آخر کی 2 رکعت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ جس رب نے کھانے کا انتظام کیا ہے اس رب کا شکر ادا کرنا بھی تو ضروری ہے۔ میں اس رب کے شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ میرے بھائیو، ہم نے تو اللہ کی کتنی نعمتیں کھائی ہیں لیکن کبھی شکر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟ بڑے اللہ کے ولی ہے، زبردست ولی کامل ہے، لیکن کیا نصیحت آموز بات کہہ دی؟ فرماتے حال تو یہ ہے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت
ٹوٹ چکے ہیں، پھر بھی زبان اللہ کی ناشکری سے کبھی باز نہیں آئی ہے۔ تو مجھے سمجھانا یہ تھا میرے بھائیو، نمازوں سے اللہ پاک دنیا کے مسائل بھی حل کرتا ہے اور آخرت کی منزلوں کو بھی اللہ پاک آسان کر دے گا۔